Assalamu alaikum. Today I'm with an actress that I respect a lot, that the whole industry respects a lot. She's very beautiful, she's very talented. Her career spans a lot of projects that we have loved, iconic projects جو ہم بار بار دیکھتے ہیں ان میں پائی جاتی ہیں. اور شی از آلسو ویری ووکل ان ہر اوپینینس. آئی لو دیٹ اباؤٹ ہر کہ ان کی ایکچوئل پرسنالٹی جو ہے وہ بہت آنیسٹ ہے. اینڈ وی آفن گیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ واٹ شی از تھنکنگ, واٹ شی فیل اسٹرانگلی اباؤٹ آن سوشل میڈیا. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دس انٹرویو اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ دیٹ شی ٹک آؤٹ دا ٹائم فار دس, بیکاز وہ آج کل رمضان ڈرامہ شوٹ کر رہی ہیں جو ایک کریزی شیڈیول سے گزر رہا ہے. تھینک یو فار میٹنگ می, ہنا بیات. Thank you so much, Malia. It's a pleasure being here. تھینک یو فار کمنگ. رمضان ڈرامہ شوٹس تو نوٹوریس ہیں اپنے کریزی شیڈیولس کے لیے. ہر سال رمضان آتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے وہ کب آ رہا ہے, لیکن اس کی شوٹ ہمیشہ دیر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ایپیسوڈس پورے نہیں ہوتے, اور اس کے ایپیسوڈس دیکھ کے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی تھا, اچھا میں کیا کر رہی ہوں. سو وی لٹرلی ورک لائک دیٹ ڈیورنگ رمضان. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. ہاں پھر بھی برکت ہوتی ہے. ہاں, پھر بھی آڈینس خوش رہتی ہے, آڈینس بھی دیکھتی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. بالکل. آڈینس کو آئی تھنک کچھ لائٹ ہارٹیڈ چاہیے ہوتا ہے. رمضان کی اپنی روٹین ذرا سخت ہوتی ہے, تو آئی تھنک جسٹ لٹل بٹ آف لافٹر گوز اے لانگ وے. بٹ آئی وش یہ لافٹر ہم پورا سال کر سکیں. ہمارے یہاں کامیڈیز نہیں بنتی, ہمارے یہاں سٹ کام کے نام پہ سلیپ اسٹک ہوتا ہے. اٹس ناٹ سچویشنل کامیڈی. ہمارے اسکرین پلے میں کامیڈی نہیں ہوتی, ہمارے ڈائلاگز میں نہیں ہوتی, فلیٹ ہوتے ہیں. پھر ایکٹر اپنی جان مار کے امپرووائز کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر سے کہیں سے کچھ کر لوں, جگت بازی چلنی شروع ہو جاتی ہے. دین وی ہیو ٹو رین آور سیلوز ان کہ نہیں ہم ڈرامہ کر رہے ہیں, ہم اسٹینڈ اپ کامکس نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کرافٹ آئی شوڈ سے. ہاں, صرف رمضان میں سوچتے ہیں کہ اچھا فیملی انٹرٹینر ہو, کامیڈی ہو, اور باقی سارے وقت وہی دکھ بھری داستان اور ایک مظلوم بہو, وہ والی کہانیاں چلتی ہاں, رہتی. فیملی انٹرٹینر وہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہماری فیملیز کو شاید مزری کا شوق ہے. دے کرائی اینڈ دین دے فیل بیٹر کہ چلو ہم سے بدتر حالات بھی کسی کے ہیں شاید. ہاں, سنتے تو یہی ہیں کہ اسی لیے چلتے ہیں سیڈ ڈرامے. سنا ہے. ہاں سنا ہے, اور دیکھی ہے ریٹنگس, ہم سب نے وہ ریٹنگس دیکھی ہیں. جو سب سے سیڈ ڈرامہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ریٹنگز مجھے لگتا ہے آفٹر سو مینی ایئرز ان دا انڈسٹری, ریٹنگز بھی تھوڑی سی گیم ہے, ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا ایڈورٹائزر ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا, منی میکس اے ورلڈ گو راؤنڈ. سو اگر ایڈورٹائزر ڈکٹیٹ کرے کہ اس نے کیا بیچنا ہے, تو یہ بھی ڈکٹیٹ کرے گا کہ کیا دکھانا ہے, کس ٹارگیٹ مارکیٹ کو دکھانا ہے. تو اس میں کہیں آپ کا آرٹ اور کرافٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک سائنس آ جاتی ہے, وہ اپلائی کرنی پڑتی ہے. سو آئی تھنک کئی دفعہ آئی فیل کہ جینون جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے نا, وہ آپ کو ڈائریکٹلی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو ڈائریکٹلی مل رہا ہوتا ہے. لوگ آپ کو لکھ رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, ری پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو سڑک پہ ملتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ڈرامے کا ملے گا جو شاید ٹاپ ریٹڈ نہ ہو. بہت دفعہ ہوا ایسا. کیس ان پوائنٹ اس عشق جلیبی جو رمضان کا ڈرامہ تھا, وہ جب ہم بنا رہے تھے آئی واز گیٹنگ اے ویری گڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ. یو جسٹ گیٹ اے فیلنگ. لیکن وی ور اپ اگینسٹ اندر ڈرامہ فرام اندر چینل, جو کہ اس وقت بہت اس کی آلریڈی ایک سیزن سنو چندا کا جا چکا تھا. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ اب سنو چندا کے آگے 2 کے آگے تو ہم پھنس جائیں گے. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے آرگینکلی اس کو دیکھنا شروع کیا, بائی ورڈ آف ماؤتھ اٹ بیکیم اے ریج. It became such a rage that it landed Bahaj as a hero. Yes. A romantic hero. اور اس کے بعد آج تک 3 سال بعد بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عشق جلیبی 2 بنا دیں, وہ کیوں نہیں آ رہا, اس سیزن نہیں آئے گا کیا. سو کئی چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا, وہ دنیا آپ کو بتا دیتی ہے. ایون وتھ سیریس ڈراماز, تلخیاں بہت انڈر ریٹڈ, انڈر ویوڈ, پرہیپس. لیکن جس نے دیکھا اسے یاد رہا, جس نے دیکھا وہ بھولا نہیں, جس نے دیکھا اس نے بار بار دیکھا, اور جس نے نہیں دیکھا اس کو کہا کہ ضرور دیکھو. یس. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک, کہتے ہیں لمبی ریس کا گھوڑا وہی ہوتا ہے جس کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, جس کے اندر لوگوں کو ہر وہ چیز ملتی ہے جو ان کو گرپ کر کے رکھتی ہے. دے ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. مجھے بہت اٹس سارٹ آف ٹنگ ان چیک, کیونکہ شکیل صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے,
I never got the chance to work with him. Hmm. لیکن ہمارا بچپن گزرا تھا شکیل صاحب کا ہمیشہ عید پہ حسینہ معین صاحبہ کا ہی ڈرامہ آتا تھا. اچھا. ایک وہ ہیپی عید مبارک بنا تھا جو ہر عید پہ ریپیٹ ہوتا تھا اور ہم وہ ضرور دیکھتے تھے. تو یو نو وی گرو اپ واچنگ دوز گریٹس, دوز جائنٹس. آئی اسٹل ریمبر کہ ہم ٹی وی کے ایوارڈ فنکشن پہ ہم سفر کے ایوارڈز مل رہے تھے, سب کو مل رہے تھے اکراس دا بورڈ. تو وہ بہت اٹ واز کائنڈ آف دیم, لیکن وہ آپ کو اپنا پرسنل ایوارڈ نہیں لگتا نا, وہ ایک پروجیکٹ کا ایوارڈ لگتا ہے آپ کو. ہاں, تو کیونکہ سب کو مل رہا ہے, اگر سب کو مل رہا ہے تو ہاں وہ کیونکہ شاید پوری ٹیم کو مل رہا ہے تو چلیے اٹس ہاں. نائس. بٹ اس میں آپ کا انڈیویجول کام جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہوا, بیکاز ایک اور پروجیکٹ جو میں نے اسی سال کیا تھا, دے ڈنٹ نامینیٹ می فار دیٹ اینڈ دے ایون ٹولڈ می, دے اپولوجائز ٹو می کہ ہم نے آپ کو نامینیٹ نہیں کیا. میں نے کہا میں نے تو آپ سے شکوہ نہیں کیا, کیونکہ اس میں ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ شاید ڈیزروڈ ہوتا. لیکن اس کو وہ آئی بالز نہیں ملی ہوں گی جو ہم سفر کو ملی تھی. ہم سفر جتنی نہیں ملی ہوں گی. ملی تھی. اچھا. مجھے کہا گیا کہ کیونکہ آپ کو ہم سفر کے لیے بھی مل رہا تھا تو ہم نے آپ کی نامینیشن نہیں رکھی, ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے رکھ دی. تو میں نے کہا پھر یہ ایوارڈز نہیں ہیں, پھر یہ ایک انٹرٹینمنٹ پلان ہے, اس کو بھی خوش کرو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, لوگوں کو بھی خوش کر دو. سو اس کی ویلیو میرے لیے پھر وہ نہیں رہتی ایز این ایوارڈ. بٹ نیور دی لیس, تو شکیل صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری زندگی میں بہت سے ہم سفر آئیں گے اور جائیں گے. اینڈ ہی واز سیئنگ اٹ زوم آئی اس میں, لیکن اگر تمہیں بحیثیت ایکٹر ابھی تک کوئی یاد رکھے گا تو وہ تلخیاں کے لیے. اینڈ وین ہی سیڈ دیٹ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. دیٹس بیوٹیفل. آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. ہاں. اینڈ ہی سیڈ 25 سال کے بعد پہلا ڈرامہ ہے جس کا میں انتظار کرتا ہوں ہر ہفتے. سو فار می مجھے پھر کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے تھا. مل گیا, ایوارڈ مل گیا, مجھے مل گیا. ہاں. اور وہ مطلب یو نو فار سم ون لائک ہم ٹو سے دیٹ, تو پھر وہ کام واقعی اس قابل تھا کہ اس کے بارے میں ایسا کہا وہ جائے. ہر کسی کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے. میری زندگی میں 2 ایوارڈز ملے ہیں مجھے, ایک شکیل صاحب سے, ایک معین اختر صاحب سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. معین صاحب نے مجھے کہیں دیکھا, میں اس وقت ایز اے ہوسٹ, ایز این اینکر کام کرتی تھی ٹی وی پہ. مجھے نہیں پتا کہ مجھے جانتے ہیں یا نہیں, لیکن میں تو ان کو جانتی تھی 100%. تو آئی واز ایٹ این ایونٹ اور معین صاحب اور انور مقصود صاحب آ رہے تھے. تو میں نے جب ان کو دور سے دیکھا تو میں نے سلام کیا. آبویسلی میں سلام ہی کروں گی, اور میں کیا کر سکتی ہوں. تو ایک دم سے معین, اچھا انور صاحب نیو می پرسنلی, معین صاحب نہیں جانتے تھے, پر وہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہتے میں اتنی دور سے تمہیں صرف دعا دینے کے لیے آیا ہوں. اور وہ کتنے پٹرنل فادر فگر ٹائپ نہیں تھے جو انسان ان سے ایکسپیکٹ کرے. تو مجھے ایسی آگی میں کہ جی مجھے, کہ مطلب آپ مجھے جانتے ہیں. تو اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سارے ہوسٹ ہیں, بہت سارے پریزنٹرز ہیں, بہت سارے میزبان ہیں, اینکر تم ہو اور یہ فرق تم جانتی ہو. اچھا. And I just looked at him and I said, this is something that I would probably call a lifetime achievement award. Ki is somebody like him who knew the difference, recognized it. But I think اب نہ وہ لوگ رہے ہیں, نہ وہ والی appreciation ملتی ہے, نہ وہ والی موٹیویشن ملتی ہے. I think آج لوگوں میں موٹیویشن نہیں ہے. اب کانٹینٹ چرن آؤٹ ہو رہا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. کانٹینٹ دیکھیں, اچھا برا ہلکا ویٹی کانٹینٹ ہوتا ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے, ہر طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں اب ڈیریل ہو چکی ہیں, صرف میننگ لیس نہیں رہی ہیں, غلط ایجنڈاز پہ چل رہی ہیں. کانٹینٹ از بیکمنگ اگلی ایٹ ٹائمس. اگلی یعنی کہ جو آڈینس کو دیکھنا ہے وہ دکھانے کے لیے شاک ویلیو کر دیتے ہیں. کیا کچھ آپ کا یہ شاک مطلب ہے؟ ویلیو, کچھ سینسیشنلزم, کچھ انسیوری, کچھ اخلاق سے گرا ہوا. آئی تھنک ہم کسی بھی معاشرے میں رہتے ہو نا, کوئی بھی سوشل نارمس ہر جگہ ہوتے ہیں, ڈیسنسی کے نارمس بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھا, پھر ایسا انسیوری کانٹینٹ آتا ہے تو آپ ایز این ایکٹر کیا کرتی ہیں پھر؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کانٹینٹ پہ سائن اپ کرنے سے پہلے سمجھ لوں کہ کانٹینٹ اسکرپٹ تو آپ کو پوری ملے گی نہیں, پھر آپ کیا کریں گی؟ عموماً پوری مل جاتی ہے. مل جاتی ہے مجھے تو مل جاتی ہے. چلیں, گڈ فار یو. مجھے مل جاتی ہے. اگر اس کے کچھ ایپیسوڈ ابھی لکھے نہ گئے ہوں تو وہ ہوتا ہے کہ جی مل جائیں گے, لیکن اسٹوری لائن ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اچھا. اور اگر وہاں پر کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو آئی ایم ووکل اینڈ آئی ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل. لیکن میرا دوسرا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے ڈائریکٹر کون ہے. اچھا.
کیونکہ ایک بہت اچھا اسکرپٹ نہیں بھی ہوگا, میں برا نہیں کہتی, بہت اچھا اسکرپٹ نہیں بھی ہوگا, تو ایک سینسیبل, انٹیلیجنٹ اور ویلیوز کو سمجھنے والا ڈائریکٹر اس کو بچا لے گا, اس کو بہتر بنا دے گا, اس کی ایگزیکیوشن بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر ڈائریکٹر میں ہی وہ ڈائریکٹوریل ایبلٹی یا ویژن کی کمی ہے تو پھر تو اچھے سے اچھے اسکرپٹ کی وہ بربادی ہوتی ہے کہ پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کر رو ہی سکتے ہیں. سو آئی ٹرائی. باقی آئی تھنک ایم ویری لکی. ہاں یو ویری لکی. اچھا نہیں, لیکن ڈائریکٹر والی بات واقعی ہے کہ کبھی کبھی اتنی آرڈنری اسکرپٹ ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, کیونکہ ڈائریکٹر کا ویژن اتنا اچھا ہوتا ہے, اس کی محنت اتنی ہوتی ہے. ہم سفر از اے کیس ان پوائنٹ, اچھا اسکرپٹ تھا بٹ ایک بہت سمپل گھریلو کوئی نئی کہانی تو نہیں تھی نا. کہانی ہاں نئی کہانی نہیں تھی. ہاں اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے کہا بھی گیا تو میں نے سرمد سے کہا تھا, میں نے کہا سرمد میں نے نہیں کرنا, اس عورت کی تو کوئی ای سی جی بھی نہیں ہے, فلیٹ لائن ہے بالکل, سو اسے ای سی جی بنانی ہے نا, اس لیے تو آئی وانٹ یو ٹو ڈو اٹ. اینڈ دین دا وے ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ آئی نیو کہ یہ کہانی تو شاید ایک B-C گھرانے کی ہوگی, A+ ہو جائے گی, بٹ وہ A+ ہوگی اور اس کی پوری ویژول فیل بالکل ڈفرینٹ ہوگی, ڈائلاگس کی ڈلیوری الگ ہوگی, زبان ہم استعمال کریں گے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو اس میں ٹویکنگ بہت تھی, بٹ اگین ہیٹس آف ٹو فرحت اشتیاق. آئی تھنک شی از اے لولی رائٹر بیکاز شی از آلویز اوپن ٹو سجیشن. اچھا لیکن کبھی کبھی آپ بالکل ایک بیسک ایول ساس بھی پلے کر لیں گی, جیسے کہ خمار میں, اس میں آپ بس ایول ہیں تو ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں مشکلیں. آئی تھنک وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایول ہیں تو ہیں, اس کی بہت اسٹرانگ جسٹیفیکیشن ہے اینڈ دا اسٹوری ہیز گیون دا جسٹیفیکیشن. ہاں بہت شروع میں ہاں اسے کمپلیکس ہے نا, ہاں پیسے کا کمپلیکس ہے اسے, ہاں انتہائی کمپلیکس ہے. اس کی ایک سوچ ہے کہ میں بہت محنت سے بائی ہک اور بائی کروک ایک جگہ پہنچی ہوں, تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن بہت ہے کہ اس نے واپس وہاں نہیں جانا. اینی تھنگ ٹو مینٹین دیٹ فساڈ کہ میں یہ ہوں, رئیس ہوں, خاندانی رئیس ہوں. اس نے آپ دیکھیں نا اپنی ایک پوری ہسٹری بنا لی ہے اور اس ہسٹری میں وہ جی رہی ہے اینڈ شی از بلیونگ اٹ, چاہے کوئی اور بلیو کرے نہ کرے. بالکل. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا, آپ ایک بار جب جھوٹ بولتے ہیں نا اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ جھوٹ آپ کو سچ لگنے لگتا ہے, آپ نے اتنی بار بولا ہوتا ہے. سو دا پاور آف سجیشن از سو اسٹرانگ, سو کہکشاں بلیوز اٹ. ہاں آف کورس شی مسٹ, اتنے زور و شور سے کہتی ہے کہ شی بلیوز اٹ. ہاں بٹ ڈو یو لائک پلینگ دا ایول کیریکٹر مور اور دا گڈ ون؟ ایول بھی آپ بڑا زبردست پلے کر لیتی ہیں, یو آر ٹرولی ایول ان خمار ابھی تک. And I was even in Talkhiyan. Man, oh, that was a very bitter, angry character. But I think evil characters ہوں یا نیگیٹو کیریکٹرز ہوں نا, تو اس میں آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے. ہاں یہ مجھے سب ایکٹرز کہتے ہیں کہ ایول میں مزہ آتا ہے, شیڈز دے سکتے ہیں آپ اسے. ایک اچھا کیریکٹر ہے, کلین, نائس, ہولسم, اس کا بہت زیادہ کھیل نہیں سکتے اس سے. میں نے کوشش کی ہے ریسنٹلی ایک جھوٹی لو اسٹوری, آئی ڈونٹ نو اف یو سین I've seen it. بٹ پیپل لوڈ مائی کیریکٹر بیکاز شی واز جسٹ انٹینسلی ہیپی. She just wanted her home to be happy, everything to be good. Yes. She was one of those people کہ مطلب اس نے ہر طور پہ سوچ لیا تھا کہ میں نے خوش رہنا ہے زندگی میں, کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو مجھے خوش رہنا ہے, میرے گھر کو خوش رہنا ہے, میرے بچوں کو خوش رہنا ہے. So she was not brainless, she was intelligent, she was very sensitive to the needs of her daughter-in-law and to the needs of her son as well. لیکن intensely happy تھی. تو اس میں اگین اس طرح کے اسکرپٹ میں میرے پاس پھر کھیلنے کا مارجن تھا. آپ کو بہت بار ایسی اسکرپٹس ملی ہیں, آپ سے بات کرتے کرتے بھی مجھے خدا اور محبت 3 یاد آ رہا ہے, where you were the mother who was grieving اتنے ٹائم تک. اور وہ مجھے یاد ہے آپ کی اور میری جو لاسٹ ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی خدا اور محبت 3 کے ہی ٹائم میں تھی, تو وہ بھی ایسی اسٹوری تھی, ایسی وہ کیسے شیڈ سے گزری تھی. وہ کیریکٹر جو وجاہت مجھے بتا بھی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں اتنے شیڈس ہیں بیکاز شی اسٹارٹس آف ایز بینگ اے ویری پازیٹیو پرسن, اور وہ صدقے واری جاتی ہے. ہاں اور پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کہ میرے بیٹے کی خوشی میں نے پوری کرنی ہے. اور جب وہ ایک دم سے مطلب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے, اس کا برین جسٹ گوز 360 degrees and she's now her worst enemy, wanting her to pay for what she's done till the realization, because intensely اچھی عورت تھی. لیکن ہوتی وہ اچھی ہے نا,
تو وہ ایونچولی واپس آ جاتی ہے. اور پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو یہ میری بہو ہے لیکن میری بیٹی کی طرح ہے, نو آئی وانٹ ہر ہیپینس. تو پھر وہ پورا دوسری ایکسٹریم پہ جا رہی ہے اس کی خوشی کے لیے. اور پھر کھئی ہے, وہ بھی ایک ہے تو پازیٹیو کیریکٹر, لیکن وہ میں پازیٹیو نہیں کہوں گی, وہ بس ایک انسان, اٹس اے ہیومن, اٹس ہیومن, یو نو. سو شی از گوئنگ تھرو سو مچ پین. اینڈ کھئی ایکچولی, کھئی یہ بات میں نے آپ سے بعد میں کری تھی, لیکن کھئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ڈریگ ہو رہا ہے تو کیا ایکٹرس کو تکلیف ہو رہی ہے ان فلیش بیک سے جو ہم بھی دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا آپ کے جلے دل کا چھالا, یہ وہ ہے. کیونکہ جب آپ نے اتنی محنت کی اور وہ ڈرامہ اتنا اچھا ہے, کتنا اچھا ہے. اس کی پیس انکریڈیبل تھی, اس کا وہ کلف ہینگر ہمیشہ بہت اچھا تھا. اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ہمارے دل کا درد ہے کہ وہ کھنچ گیا ہے. اس میں مجھے پتا ہے کہ وہ اگین ایڈورٹائزنگ کا پریشر بھی ہوتا ہے کیونکہ چینل نے بیچا ہوا ہوتا ہے. میری بس چینل سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے آج بھی ہے کہ پلیز اگر آپ نے 25 ایپیسوڈ کی چیز بیچنی ہے پھر 25 ایپیسوڈ کا اسکرپٹ لکھوائیں. 17-18 ایپیسوڈ کے اسکرپٹ کو پھر آپ 25-30 پر نہ لے کر جائیں, کیونکہ وہ فلیش بیکس جو ہیں وہ اس کو امپروو نہیں کر رہے ہیں, اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور مجھے کئی لوگوں نے اس پرٹیکولر سین کے اوپر لوگوں نے کہا, بلکہ وہ مرینا جو ایک پروگرام کا حصہ ہیں جہاں پہ وہ لوگ کرٹیک کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی. مرینا از اے ویری سینسیبل پرسن. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک سین جہاں پر کہ اب یہ عورت جو کہ بہت خوشی سے آئی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنے آ رہی, مگر اس کے دل میں ایک دھڑکا تھا کہ مجھے یہاں رہنا نہیں ہے, یو نو وی ناٹ یوز ٹو دس. اب جس بیٹے کی شادی کے لیے آئی تھی وہ مر گیا, اس کے بعد اس کا مطلب آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا دا لاسٹ نیل ان دا کافن, کہ اس کے بیٹے کی جگہ اس کا قاتل بیٹھا ہوا ہے دولہا بن کر. ہاؤ انٹینسلی ڈیفیکلٹ از دیٹ فار اے مدر ٹو ہینڈل. اسی گھر میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے جس سے بیٹے کی شادی ہونی تھی, اور اس سے ہو رہی ہے جس نے اس کا قتل کیا. مطلب اٹس unbelievable the pain or the anger that can come with it. And then the despondency کہ میرا میاں کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ اپنے ہاتھ میں بھی لیتے, اسے تو گولی چلا دی تھی. اب اس خالی تھی پسٹل تو فائدہ نہیں ہوا, لیکن اسے تو گولی چلا دی تھی. اب اس کے بعد جب اس کا میاں بھی چلا جاتا ہے تو وہ سین جہاں پر وہ اس کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے, she has lost everything she had. اور وہ روتے روتے she loses her mind اور وہ ہنسنا شروع کر دیتی. اب ایز این ایکٹر مجھے پتا ہے وہ شوٹ کس طرح ہوا تھا, ایز اے ڈائریکٹر اینڈ دا DOP مجھے پتا ہے انہوں نے شوٹ کس طرح سے کیا تھا, کس اینگل سے کیا تھا, کتنی بار میں روئی تھی. اور میں گلسرین والی ایکٹر نہیں ہوں, سو مجھے رونا پڑتا ہے. آپ رو لیتی؟ میں بڑی بے وقوف ہوں, میں اپنے آپ کو اس جگہ لے جاتی ہوں. That's tough. That's very tough and that's very painful at times. But that's very believable then. وہ سین بہت بلیویبل تھا, وہ دل توڑنے والا سین تھا. اچھا خیر پھر بتائیں. تو اب آپ سوچیں کہ اس کے بیچ میں جہاں کہ وہ ایک گریف سے میڈنس کی طرف جا رہی ہے, وہ آپ کی ایکسپریشنس کی گیم ہے, اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, اس میں ایز سچ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے بیکاز میوزک نے آنا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ دا فیس. اور اس کے بیچ میں زمدہ کا فلیش بیک آ رہا ہے, صرف اپنی ماں کا نہیں کہ وہ پاگل ہوئی تھی, اس کے باپ کو گولی لگی وہ گرا, اس کے ایک بھائی کو گولی لگی وہ گرا, کتنی بار دیکھا ہے ہم نے وہ, اور پھر اس کی ماں کے ہاتھ آ رہے ہیں, مطلب اینڈ دین دے کٹ بیک ٹو مائی سین بٹ دا مومنٹ واز گون. تو انفیکٹ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ پاگل کب ہوئی. سو وہ جتنی جان آپ نے ایز این ایکٹر لگائی ہے اور ڈائریکٹر نے اور DOP نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اور کیپچر کرنے میں کی ہے, اور آپ کے کو ایکٹرز نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. عظمیٰ واز انکنسولیبل, رو رو کے دھاڑے, میں بیچ میں اس کو کٹ کے دوران عظمیٰ کو چپ کرائی تھی, کیا ہو گیا تمہیں؟ شی سیڈ یو کرائنگ سو مچ کہ مجھے بہت رونا آ رہا ہے. ماہی نور واز کرائنگ کہ مجھے آپ کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. سو آپ نے تو ہماری جان لے لی, اور پھر آپ نے دکھایا کیا؟ وہی پہلے ایپیسوڈ کا سین جو آپ متعدد بار دکھا چکے ہیں, اور آپ نے توڑ دیا, اس سین کو توڑ دیا جو کہ اگین ایز اے ٹرننگ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا فار ایون دا اسٹوری, کیونکہ یہ مقافات عمل ہے. ہاں, یہاں پر جہاں اس کی ماں پاگل ہوئی تھی, یہاں پر بختاور پاگل ہو گئی ہے. تو آپ نے وہ
اس کو جوڑا ہی نہیں صحیح سے, وہ جڑا ہی نہیں. سو اٹس تھنگس لائک دیٹ دے بیکم ویری پینفل فار این ایکٹر, کیونکہ آپ میرے جیسا تو بہت پاگل ہے, میں تو اپنی دل اور جان دے دیتی ہوں, پھر اس کے بعد پھر دل میں درد ہوتا ہے. آڈینس کے لیے بھی ہے, کیونکہ وین یو اسٹارٹ لونگ اے ڈرامہ یو گیٹ گرپڈ بائی اٹ, یو وانٹ اٹ ٹو بی ایکسیپشنل. اور کہیں واقعی ایک نئی قسم کی اسٹوری, ایک نئی پیس سے, پھر وجاہت اتنی ڈیٹیل میں, اتنے خوبصورت شاٹس کے ساتھ آئے, پھر ایکٹر سارے اتنے اچھے, ایک سے ایک انسام. تو دین یو وانٹڈ ٹو بی, یو وانٹڈ ٹو کنٹینیو ٹو بی دیٹ بیوٹیفل. اور گھر کی آڈینس رہے گی, کیونکہ وہ کہانی ایسی ہے ہم آخر تک دیکھیں گے اور ہم اسے یاد بھی رکھیں گے. لیکن وہ فلیش بیکس جو ہیں وہ ہماری جرنی کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں. ہاں, وہ امپیکٹ نہیں رہ رہا, وہ بات نہیں رہ رہی. اب اگر میں ایک ایپیسوڈ مس کروں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اتنا کچھ مس نہیں کیا, اگلے ایپیسوڈ میں آئی کیچ اپ. حالانکہ پہلے کوئی کہہ رہا تھا کہ مطلب پلیز اگلا ایپیسوڈ کب آئے گا, پہلے یہی تھا, پھر وہ ہٹ ہو گیا. اور پھر آئی تھنک انہوں نے سوچا کہ یہ اور بیچا جا سکتا ہے. ہاں, سو یہ جو پتلا شوربہ بناتے ہیں نا, میں تو چوئنگم بھی نہیں کہتی, میں کہتی ہوں پتلا شوربہ. وہ پرانے وقت میں لوگ یہ کرتے تھے نا کہ اگر مہمان زیادہ آ گئے تو سالن میں پانی ڈال دو, تھوڑا سا گھی ڈال دو, تھوڑی سی مرچیں ڈال دو, لوگ کم کھائیں گے, پورا پڑ جائے گا. اچھا, لیکن بات ہم نے رمضان ڈرامے کی سے شروع کی تھی. لاسٹ آپ کا رمضان ڈرامہ تھا عشق چلے گی, اس کے بعد ایک گیپ کے بعد آپ تیرے میرے سپنے میں آئی ہیں. یہ گیپ آپ کا ڈیلیبریٹ تھا کہ نتھنگ ایکسائٹیڈ یو؟ ڈیلیبریٹ اس طرح نہیں تھا, but I was going through a slightly difficult journey in my own life. My husband was diagnosed with pancreatic cancer after Ishq Jalebi. So agla Ramzan I was not in Pakistan. We were away to America for his treatment. پچھلے رمضان سے پہلے ہی passed away. So that was also something that I was not in a good space to be able to do much work. تو جو میرے already current چل رہے تھے projects وہ میں نے مکمل کیے, اور رمضان میں میں نے وہ کام کیا جو شاید اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ سے کچھ فرق قسم کی عبادت کروانی ہوتی ہے نا. پچھلے سال مجھے اللہ نے موقع دیا that I work with the charity. ان کی رمضان میں فنڈ ریزنگ کی ٹیلیتھونس میں کرتی ہوں. It's based out of the UK called SKT. اچھا. It's a beautiful acronym, spreading kindness together. اچھا. اور وہ جنرلی انہوں نے کام شروع کیا تھا working with the Syrian refugees. سو وہ سارے ریفیوجیز کے لیے اسپیشلی بہت کام کرتے ہیں. سو فلسطین کے لیے, سیریا کے لیے, روہنگیاز کے لیے. پاکستان میں بہت کام ہوتا ہے ایسے ڈس انفرینچائز علاقوں میں جہاں لوگ نہیں جاتے. تو I got a chance to go with SKT to Turkey and Syria last year in Ramzan, کیونکہ وہاں earthquake آیا تھا. تو وہی لوگ جن کے لیے اتنے سالوں سے ہم کیمپس کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے اور ان کی ہاؤسنگ کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے کام ہو رہا ہے, وہی ایریا دوبارہ ارتھکویک کی وجہ سے افیکٹ ہوا تھا. سو دیٹ واز ایکسیپشنل. تو آئی تھنک میرا رمضان بہت اچھا گزرا تھا. تو اس سال ہم یہی ہیں, تو اس نے کہا آپ لوگوں کو ہنساتے. اسی لیے آپ پڑ گئی اسی شیڈیول میں. اور پتہ خمار کے بعد بریک چاہیے تھا. خمار اتنا ہیوی تھا. ہاں, خمار ہیوی تھا آپ کے لیے بھی. خمار ایز اے کیریکٹر بہت ہیوی تھا, ایز اے پروجیکٹ ہیوی تھا. اور علی فیضان بیچارے, میں ان کو کہتی تھی میرے کیریکٹر کو مارتے ہیں, تو بس کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں مر سکتی, کہکشاں نہیں مر سکتی, کہکشاں نہیں مر سکتی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو میری طرف سے I'll take you on a holiday because he is from بلتستان. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب اس شرط پہ ہم جائیں گے. لیکن جب ایک دم سے یہ بات ہوئی تو علی نے مجھے کال کی. ہم نے بہت بٹر جرنی گزاری ہے, اب ہم تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے والا کام کریں. اینڈ آئی سیڈ یس بیکاز آئی نیو علی ہے. میں نے اسکرپٹ نہیں پڑھا تھا. اچھا, آپ نے علی کے اوپر کاؤنٹ کر کے سائن کیا. ہاں, اور مجھے پتہ ہے کہ 7 Sky مجھ سے کوئی بے وقوفانہ کام نہیں کروائے گا, اچھا کام ہی کروائے گا. وہ مجھے بھی بلا وجہ یوز نہیں کریں گے, ابیوز نہیں کریں گے. نہیں, آپ کے سب سے اچھے ڈرامے جب میں یاد کرتی ہوں بہت سے 7 Sky, بہت سے 7 Sky. آئی بین لکی آل اراؤنڈ, لیکن بہت سے ان کے ساتھ ریسنٹ آپ کا ورک ریسنٹ کام بہت ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا علی واز ڈائریکٹنگ, سو آئی واز سیف. اور جب اسکرپٹ انیشیلی آیا تو میں نے پڑھا اور میں نے کہا او گاڈ, اینڈ آئی کالڈ علی. جیسے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ غلط ہو جائے گا. علی پینکڈ اینڈ ہی کالڈ می بیک. کیا ہوا؟ اچھا میں آپ کو پہلا ایپیسوڈ بھیجو. میں نے کہا میں وہی پڑھ رہی ہوں. ہی سیڈ 1 منٹ ٹھہرے. دین ہی سینٹ می دا فرسٹ 2 scenes
آف دا فرسٹ ایپیسوڈ. میں کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, یہ سر آپ کے پاس پرانا ڈرافٹ ہے, اس کو چھوڑ دیں. So Oh, you have such a sweet role in it. yeah, she's really cute. ہاں And Ali came up with these things جو کہ نہیں تھی, کہ وہ hard of hearing ہے. تو وہ Falla, it's so uncomfortable, Maliha, you have no idea how uncomfortable it is. I pity people who wear a hearing aid now. وہ کہتے ہیں نا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اب تک آپ اسے گزرتے نہیں ہیں. وہ اس قدر تکلیف دہ ہے, وہ یہاں اتنا انکمفرٹیبل ایک چیز لگی رہتی ہے, اور جب آپ اس کو کان میں ڈال لیتے ہو آپ واقعی بہرے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک سائڈ سے بلاک ہو جاتا ہے. And I start talking loudly when I'm wearing that. تو بلیویبل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہی تھا کہ وہ بڑی کنوینئنٹلی, جیسے مانی کا کیریکٹر ہے, کبھی ویل چیئر میں آ جاتا ہے, کبھی کھڑا ہو جاتا ہے, تو ان کی سائیکولوجیکل ول پہ ہے یہ, جب ان کا دل چاہتا ہے وہ سن لیتی ہیں, ہاں, اور جب نہیں دل چاہتا تو ان کو آواز نہیں آتی. ہاں. سو شی از اندر ویری ہیپی پرسن. شی از ڈیسپریٹ. ابھی آگے آگے میں بتانا نہیں چاہ رہی, اب آگے آگے آپ دیکھیے گا کہ اس کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو خوش دیکھنا ہے. اس کو سکندر کا دکھ بہت بادر کرتا ہے. اس کو وہ چاہتی عمل بھی سیٹل ہو جائے, اس کو اپنے بیٹے سے کوئی زیادہ توقعات نہیں ہے, تو اس کو وہ کہتی تم تو آرام سے بیٹھو. جس کو شادی کرنے کا شوق ہے وہ ایک جگہ آدھی آگے جا کر کہتا بھی ہے کہ سب کی شادیاں کروانا چاہتی ہیں, اس کی نہیں کروانا چاہتی جو کرنا چاہتا ہے, جو پیدائشی طور پہ شادی کرنا چاہتا ہے. سو شی از آلسو ہیپی کیریکٹر. ہاں, شی از. رمضان ڈرامہ ہیپی کیریکٹرس ہوتے ہیں, تھوڑے ایکسینٹرک ہوتے ہیں. سارے ہیپی نہیں ہوتے. عشق جلیبی میں میرا کیریکٹر واز اے پیس میکر نا, سب کو خوش رکھتی تھی, بھابھیوں کو بھی سنبھال رہی ہے, بھائیوں کو بھی. عشق جلیبی کا میجک ہی یہ تھا. لیکن جو عرصہ کا کیریکٹر تھا وہ نیگیٹو بھی تھی. That was the magic because it was not your typical رمضان ڈرامہ. اس میں سب خوش نہیں تھے, سب کیوٹ نہیں تھے, کوئی کیسا تھا کوئی کیسا. اور یہ عشق جلیبی کی جیت تھی. جب میں بہت سے بیسٹ رمضان ڈرامے یاد کرتی ہوں تو ان کی جیت ہی ہوتی ہے کہ شاید وہ رمضان کے بارے میں سوچ کے لکھے نہیں گئے تھے, اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو کیریکٹرز ہیں, ہیومن سٹوریز تھی اگین. لیکن آج کل کیا ہوتے ہیں رمضان ڈراموں میں ہیومن سٹوریز کے کیا ایک ریس لگ گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جنرل بات کر رہی ہوں آپ کے ڈرامے کی. اگین اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو منی, ٹھیک ہے نا, everything boils down to money. boils down to money. Yes. تو آپ, میں اور آپ اس بات کو اگر ایکسیپٹ کر لیں, جو میں اپنے کو ایکٹرس کو لوگوں کو بھی کہتی ہوں, کہ ہمارے لیے یہ ایک آرٹ فارم ہے, ایک کرافٹ ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بیچنا ہے, اور اس نے بکنا ہے, اور اس کے پیسے آنے ہیں, اور انہیں پیسوں سے ہمیں ہماری بھی پیمنٹ ہونی ہے. سو اٹس اے سائیکل. بیکاز آئی ایم اے ٹرینڈ ڈیزائنر, ایز این انڈسٹریل ڈیزائنر, تو مجھے پہلی چیز میرے ٹیچرز نے, جو سارے جرمنس تھے, ورک ایتھک بہت اسٹرانگ تھا, ان کا یہی تھا کہ آپ ایک چیز بنا رہی ہیں نا, وہ آپ کی فینٹیسی ہو سکتی ہے, ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے ایک وم ہو سکتی ہے, بٹ وہ خریدنا کس نے ہے؟ کسٹمر. یو آر میکنگ اے پروڈکٹ ہے نا, اٹ ہیز ٹو سیل. آپ صرف آرٹ فار دا سیک آف آرٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک ڈیزائنر ہیں, تو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ وہ بکے. آپ کی اپنی آرٹسٹک سینسیبلٹی ہوگی, آپ کے ایستھیٹکس ہوں گے, آپ کا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, بٹ اٹ ہیز ٹو سیل. So I apply the same thing to my work now. That's a very good way of putting it. So you try and make the best of it aesthetically, creatively, but sellable. ہاں, اس طرح سوچیں تو انسان خوشی خوشی کام بھی کر لے اور سمجھ بھی جائے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اور اسی طرح سے بہتر پروڈکٹ سامنے آ بھی رہی ہیں, آئی ہیں, کیونکہ سب مل کے بلیو کرتے ہیں کہ we have to sell it. But not everybody thinks like that. Okay. So بیک بون ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, یا اگر آپ ایک بلڈنگ کھڑی کریں, آپ کو فاؤنڈیشن چاہیے, تو ہمارے لیے فاؤنڈیشن ہے اسکرپٹ. جب اسکرپٹ ہلکا ہوتا ہے, جب لکھنے والے کے اندر شاید وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے, یا اس کی وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو آپ کو ویسی ایک ویک فاؤنڈیشن ملتی ہے, پھر اس پر بلڈنگ ذرا شیکی سی کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے مضبوط کرنے کے لیے پھر آپ کو اسٹرانگ ایکٹر چاہیے, یا آپ کو اسٹرانگ ڈائریکٹر چاہیے, پھر آپ کو ایڈیٹر اچھا چاہیے تاکہ وہ اس کو مضبوط. ایسے بہت بار ہوتا ہے, ایسے بہت بار ہوتا ہے. ہاں, تو کئی چیزیں بچ جاتی ہیں, کئی دفعہ نہیں بچتی ہیں. واٹ اٹریکٹس این ایکٹر ٹو اے رمضان ڈرامہ aside from the fact کہ ڈائریکٹر کو آپ ٹرسٹ کرتی ہیں, پروڈیوسرز کو آپ ٹرسٹ کرتی ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں, ہاں, میں نے جو دونوں رمضان کے ڈرامے کیے ہیں, عشق جلیبی اینڈ تیرے میرے سپنے, اس میں اس سے پہلے میں نے بہت ہیوی کام کیا تھا انہی ڈائریکٹرز کے ساتھ. وجاہت کے ساتھ میں نے یاریاں کیا, اچھا, جو کہ اگین بہت خوبصورت. اگین آئی فیل آئی گاٹ ٹو ڈو اے کیریکٹر وچ واز یونیک.
لیکن ہیوی تھا. Hmm. خدا اور محبت نے تو ہماری جان ہی لے لی تھی کووڈ کے زمانے میں. Hmm. اور میرے لیے پرسنلی بہت مشکل کیریکٹر بھی تھا بیکاز اس کی بھی ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ تھے. ہاں. اور وجاہت کا وہ پہلا رمضان سیریل تھا. سو اگین وی آل وانٹڈ ٹو لاف لٹل. سو وہ میری ریزن تھی ٹو ڈو اٹ. اس دفعہ خمار میں وہی ریزن تھی. یہی ریزن ہوتی ہے. یہ نہیں میرے ہوتا لیے کہ پورے مہینے رمضان میں چلے گا, لوگ زیادہ دیکھیں گے. نہیں, میرے لیے نہیں, ناٹ فار می. اچھا. وہ تو خیری جب فریکوینٹلی آنا شروع ہوا 4 days a week تو مجھے تو بہت برا لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا. آئی وش وہ 4 نہ دن چلاتے اور اس کو اسپیس آؤٹ کر کے بڑھا دیتے. وہ بھی شیڈیولنگ وغیرہ ہوتی ہے, اور بہت بار ڈریگز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان میں نیا ڈرامہ شروع نہیں ہو سکتا تو پرانے کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ڈراموں. رمضان کے ڈرامے آپ نارملی دیکھیے اتنے ڈریگ نہیں ہوتے. نہیں, جو ڈرامہ آن گوئنگ ہے, جیسے کھائی ہے, اگر رمضان میں ختم ہو جائے تو اسے کون سا ڈرامہ ریپلیس کرے گا. میں سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی یہ بھی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. مجھے ایک ینگ ایکٹریس تھی, وہ ایک بار میرے پاس آئی تھی, وہ کہنے لگی کہ میں رمضان ڈرامے کا پریشر نہیں ہینڈل کر سکتی کیونکہ ایک ساتھ 4 ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ, ہیویلی پروموٹڈ ہوتے ہیں, تو بہت پریشر ہوتا ہے کہ ریٹنگ آنی چاہیے. کیا یہ ایک پریشر ہوتا ہے آن سیٹ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ کاسٹ ہماری آج کل ہم شوٹ بھی کر رہے ہیں, شوٹ کے دوران بھی جو مطلب 9 بجے کے سلاٹ پہ پھر بیچ میں نا سین کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلا ایپیسوڈ تو ہم لوگوں نے دیکھا کیونکہ ہم ایکسائٹیڈ تھے کہ کیسا آیا ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر جو ہے وہ ینگر ایکٹرز بہت لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ مے بی دیر ان دیٹ ریٹ ریس اینڈ وی آر ناٹ. اور میں تو ویسے ٹیڑھے مغز کی ہوں نا, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ آئی ہیو آلویز بلیوڈ ان ون تھنگ, میری کسی سے کوئی ریس نہیں لگے گی. جو میری قسمت میں ہے تو بہت اچھا آتا ہے, ملے گا. تو آپ کی قسمت میں تو بہت اچھا آتا ہے. میں نے آپ کو کیوں کہا پہلے کہ ویری لکی, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. سو جو میری قسمت میں وہ مجھے ملے گا, جو میری قسمت میں نہیں ہے میں 1000 کوششیں بھی کر لوں تو مجھے نہیں ملے گا. اور مجھے زندگی نے یہ دکھایا ہے, when I had signed on for 3 projects that I had to actually walk out of, 3 good projects that I had to walk out of. Because my husband fell ill and I had to travel to America indefinitely, for indefinite period. اور ایک میرے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے 3 مہینے تک شوٹ روک کے رکھی کہ شاید, کیونکہ میں نے 1 دن کا کام کروایا تھا, صرف 1 دن کا. انہوں نے کہا وہ بہت ٹیڑھا کیریکٹر تھا, بہت مزیدار کیریکٹر تھا, شاید میں نے ایسا کیریکٹر نہیں کیا آج تک. وہ پھر کسی اور نے کیا, مگر میں نے بھی جب دیکھا تو میں نے کہا میں ایسا نہ کرتی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ نے میرے لیے مشکل کر دیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کاسٹ اس کو کروں, کیونکہ وہ 1 دن کا کام جو آپ کر کے چلی گئی نا, اب وہ کوئی کرے گا نہیں. سو آئی لاسٹ سم تھنگ دیٹ آئی نیو وڈ ہیو بین یونیک. آئی واز سپوز ٹو ڈو عاصم عباسیز ویب سیریز برزخ, اور اس میں زی نے اس کو بہت پروموٹ اس لیے بھی کیا کیونکہ فواد, مائی سیلف اینڈ سنم ور بیک ٹوگیدر آن اسکرین آفٹر زندگی گلزار ہے. یس, تو وہ بھی ایک پروموشن تھی. انہوں نے کچھ سینز آلریڈی شوٹ کر لیے تھے جس سے میری تصویریں لگی ہوئی تھیں. وہ بیچاروں کو وی ایف ایکس والوں کو بہت عذاب جھیلنا پڑا, بٹ آئی جسٹ couldn't do it. ظاہر ہے, your husband fell ill. And that was, nothing else mattered at that point. And I don't have regrets. But I feel وہ میری قسمت میں نہیں تھا. When your husband got diagnosed with cancer, how long was his 15 months. struggle with the disease? Okay. Which I take as 1 year's bonus, because normally with pancreatic it's 15 days. اچھا, کبھی کبھی 15 دن بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز. 15 دن 10 دن. It's اتنا لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے, you can't really survive. بہت جو ہے نا ابھی تک جو میں نے پڑھا بھی ہے, it hasn't been more than 3 to 5 months in good cases. ہاں, یہ بات ہے کہ سروائیول کے چانسز نل ہیں, لیکن پھر بھی جب کسی کو ہوتا ہے someone you love, you try your best to somehow rescue them, کسی طرح ٹھیک ہو جائیں, کچھ ہو جائے. I have no regrets because my husband was a very unusual man, an unusual human being. I'm not saying it because I was married to him, but دنیا کہتی ہے. And he was eternally optimistic. The way he fought it, I feel وہ 1 سال کا بونس ان کی will پہ تھا. People who met him even a week before he passed away, or before he was hospitalized and then he passed away, they said ہاں وزن بہت کم ہو گیا تھا, but he wasn't ill. کیونکہ ان کی And باتیں, this is after 15 months of battling cancer. Chemo and radiation, blood transfusions, you name it.
And then you guys came back home. We and came he back, passed away. and then the last few months he was in Karachi. He was home. Listen, जब किसी बहुत करीबी को कैंसर होता है तो इंसान क्या हाइपर हो जाता है कि जैसे थोड़ी सी भी खांसी होती है तो आपको एकदम से एक डर बैठ जाता है कि कहीं ये वो ना हो. आई थिंक जो भी आपके साथ ज़िंदगी में होता है वो आपके लिए आपको चेंज कर देता है. मुझे ज़ाती तौर पे बिकॉज माई मदर बैटल्ड कैंसर थ्राइस इन हर लाइफ. अम्मी वॉज अ 3 times survivor. द फर्स्ट टाइम शी हैड इट मुझे उन्होंने 10 साल बाद बताया था बिकॉज मैं बहुत छोटी थी. तो उन्होंने मुझे 10 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अम्मी को कैंसर हुआ था. और शी नेवर वेंट थ्रू कीमो बिकॉज उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम बहुत अर्ली डिटेक्शन थी, या शायद ये कि वो बहुत माइंडफुल थी. तो शी वॉज नॉट शी वॉज अ वुमन बिफोर हर टाइम्स. वो बड़ी चीज़ों को और तरह से लेके चलती थी. But again, she didn't pass away from cancer. She got it. She had the surgery. She was cancer free. But she just went one day. वो कहती थी कि अल्लाह में चलते फिरते ले जाना. हाँ, ये बहुत अच्छी Literally दुआ है. चलते फिरते गई थी. Both my parents. So वो जो shocks मुझे लगे ना of losing loved ones like that, that made me a little fearful. क्योंकि एकदम से कुछ हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता. लेकिन मैंने उस चीज़ को देखा. Then my sister went through it, but alhamdulillah she's fine. Allah Ta'ala उनको हमेशा सेहत के साथ सलामत रखे. But I went through her journey of chemo with her. When my husband got it, deep down inside, I'm educated enough to know कि pancreatic का prognosis अच्छा नहीं होता. लेकिन आप इंसान हैं और आपको अल्लाह पे भरोसा होता है और आप उम्मीद रखते हैं. तो वो उम्मीद मैंने तब तक रखी जब तक वो थे. लेकिन मैंने टूवर्ड्स द एंड, और मैंने हमेशा ये किया, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी देनी है तो सेहत के साथ देना. ही वॉज नॉट अ मैन हु वुड लाई इन बेड एंड बी डिपेंडेंट ऑन पीपल. Like a vegetable. That's so painful. Yes. And I'm happy and grateful because till his last day, he walked to the bathroom. He did not accept being in bed. He said his Fajr namaz. He spoke to me at Fajr. And then he started leaving. So I think कि वो मुझे उस चीज़ का बहुत एहसास है कि आप लोगों की ज़िंदगी के लिए दुआ सिर्फ नहीं मांग सकते, सेहत के लिए मांगा करें. क्योंकि if he had been alive and in that state, that would have killed me. I don't know if he would be aware of it, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो शख्स मॉर्फिन पे चल रहा है उसको क्या एहसास हो रहा है. And he refused to take drugs. He refused. No morphine. Very strong man. He said, I never did drugs in my life. I didn't drink alcohol. I didn't smoke. I'm not going to do it now. Very strong. So वो आपके लिए changes आते हैं, वो हर individual की अपनी journey होती है. अच्छा. What you take from it or what. I have also had family members who passed away from cancer. वो ये कि sudden diagnosis होता है, फिर एकदम से my father in fact died in 15 days. तो क्योंकि वो एकदम से हुआ था तो मैं in my family हम बहुत परेशान होने लगे थे. लाइक जैसे अगर तबीयत ख़राब होती थी और थोड़े ज़्यादा दिन ख़राब होती थी तो लगता था कि नहीं टेस्ट करा लें, मे बी इट इज़ कैंसर. एक दिल में डर बैठ जाता है. आपको पता है, when my father passed away, it wasn't from cancer and he also just literally went in 40 minutes. और उसके बाद मैं अजीब इसलिए हो गई थी कि मैं अम्मी सो रही होती थी ना तो आई वुड एक्चुअली गो एंड चेक her breath. कि सांस ले रही है. बिकॉज इतना सडन था ना, समझ ही नहीं आई हुआ क्या. तो एंड देन आई हैड टू रेन माई सेल्फ इनके, है ना, डोंट बी स्टूपिड, तुम तो इतना पागल हो जाओगी. इवन मैं रात को फिर एट वन टाइम अम्मी एंड वी वर लिविंग इन द सेम हाउस, अम्मी हमारे साथ थी, तो मैं रात को सोती नहीं. मैं ये कह रही थी कि मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से प्रॉब्ली सोई नहीं थी, क्योंकि मैं रात को आई वुड स्विच ऑन द कैमरा, मतलब मॉनिटर, एंड जस्ट चेक कि अम्मी के कमरे की लाइट तो नहीं चल रही, सो रही हैं, उठ तो नहीं गई है रात में, कुछ हो तो नहीं रहा. इतना पैरानॉइड हो जाते हैं ना. एंड आफ्टर शी वेंट इट वाज सडनली लाइक आई एम नॉट वरिंग अबाउट एनीबडी एनीमोर. बट that's normal, I think. It's tough. It's normal. It's tough. You are, I think, blessed because you didn't see your father suffer. Yes, but I saw my father-in-law suffer. So I knew कि suffering क्या होती है
اور 15 دن میں چلے جانے کے کیا 15 دن میں جانے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سفرنگ ان کے لیے ہوتی ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں لیکن انہیں بھی اگر پتہ ہونا کہ جب تکلیف کھنچتی ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے رحم کیا. یو نو اٹ از رحم کہ کینسر کی جو بیٹل ہے وہ بہت ٹف ہے. ایون دا دوائی اٹ سیلف از سو ٹف. کینسر کی جو بیٹل ہے نا وہ صرف ایک انسان کی نہیں ہوتی ہے, اس کی پوری فیملی کی ہوتی ہے. اٹس اے ڈیزیز وچ literally sucks your lifeblood It does. for everyone, for the It does. family. Can you step into a hospital now or does that make you go a little میں نے نہیں جانا؟ میں تھوڑی کھسکینی ہوں. اچھا. اس لیے کیونکہ میں نے ساری زندگی وہ والے کام کیے ہیں جو لوگ نہیں کرتے تھے. اچھا. مطلب میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی پروگرامنگ کے تھرو دیٹ واز مائی بیبی, مائی شو. میں نے لیپریسی کے لوگوں کو اٹھا کر گلے لگایا ہے. میں نے ایڈس کے پیشنٹس کو گلے لگایا ہے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ مائی کرو واز فریکنگ آؤٹ, کیا کر رہی ہیں آپ. میں نے ایسڈ برن وکٹمس کو گود میں بٹھایا ہے. سو مجھے ان چیزوں سے گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی. دیٹس تھینکس ٹو مائی مدر. نہیں میرا تو مطلب تھا یادیں واپس آتی ہیں نا when you میں go آپ کو to. یہ کہہ رہی ہوں نا, تو آئی تھنک مینٹلی اللہ نے مجھے شاید اچھا you don't get into this. اسٹرانگ کیا Okay. ہے, کیونکہ میں ایون when I went back on shoot, the first day of shoot after my husband passed away was a week after he passed away because ongoing drama تھا. وہ پہلا دن جو تھا وہ ایک ہاسپٹل کا ہی سین تھا اور ڈیتھ کا سین تھا کسی کی. That day I froze because I was in a hospital and I was shooting for a scene where somebody like my child is dying and I froze. I couldn't cry. And وہ کہنا مجھے تو گھسی مارا تو میں ہوں ہی نہیں ایکٹر, مجھے تو رونا ہوتا ہے, جو رونا ہی نہیں آ رہا تھا. بٹ مائی ڈائریکٹر he said میں کہا I'm sorry, جب ایک ہو گیا شاٹ ٹیک ہو گئی, میں کہا I'm sorry میں نہیں آ رہے آنسو, اسے ضرورت ہی نہیں ہے. Your face said it all. because ہر آپ روتے نہیں ہیں دکھ میں. اور آئی تھنک وہ جو میں آپ کو بتائی تھی نا کہ میں سیریا چلی گئی اور میں ٹرکی چلی گئی, اس گریف نے مجھے نا میرا ریسیٹ بٹن دبایا. اچھا. اور مجھے یہ بتایا کہ تم کس بات پہ رو رہی ہو. لک ایٹ گریف, دس از گریف, دس از لاس. سو آپ کو اپنا لاس پہ بہت کم لگتا ہے. سو آئی تھنک جب آپ کو ایسا ہو نا تو پھر آپ کو ہاسپٹل واپس جانا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اگر گھوڑے سے گر جائیں تو یو نیڈ ٹو گیٹ بیک امیجیٹلی. سو آئی تھنک جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو یو نیڈ ٹو فیس یور فیئر, ناٹ ہائڈ فرام اٹ. آپ ان کے انتقال کے ایک ہفتے بعد کام پہ تھیں تو اٹ ایٹ لیسٹ کیپٹ یو بزی. اگر آپ گھر پہ ہوتی تو شاید سوچتی. میں جتنا کمپلین کرتی تھی نا ملیہ, ہر وقت چڑ 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 چڑ, مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی. میں کہی تھی سنیں مجھے گھر جانا ہے, میرا ایک گھر ہے, میرا ایک میاں ہے, میں گھر جانا چاہتی ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے گھر جا کے. آپ لوگ کی شاید اچھی میرجز نہیں ہوں گی, میری ہے. I used to laugh about it کہ مجھے گھر جانے دو. I want to go, I want to pack up early. I used to pack up at 9 and I used to leave unless کہ پہلے سے طے شدہ. Now I'm grateful. I'm grateful for the long hours. I'm grateful for being busy کیونکہ it keeps me sane, it keeps me focused, it keeps me motivated, it gets me out of bed every morning. keeps you excited also. Yeah. Yes. And ہمارا کام ایسا ہے کہ وہ چینجز بھی آتے ہیں نا, تو اٹ از ایکسائٹنگ کہ New اچھا ایک نیا character. کیریکٹر ہے, ایک نئی چیز ہے. تھوڑی سی ٹریولنگ ہو جاتی ہے کبھی کسی اس کے لیے ڈرامے کے لیے, اس سے بھی ایک چینج آتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ ٹو گیٹ بیک ٹو ورک. لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈونٹ تھرو یور سیلف ہیڈ لانگ ان ٹو ورک, کیونکہ سم ٹائمز یو سپریس یور گریف اینڈ یو ڈونٹ ایکسپریس اٹ, اور وہ آپ کو پھر اور طرح سے مینیفیسٹ کرتا ہے یا نکلتا ہے. اور وہ میرے ساتھ کسی حد تک ہوا تھا کیونکہ میں اتنی ہیڈ لانگ چلی گئی نا, کام میں بھی, پھر ٹریول کرنے میں, پھر دوسروں کے دکھ درد بانٹنے اور سمیٹنے میں, کہ پھر فزیکلی آئی کریشڈ. اچھا. اینڈ آئی بیکیم ویری ایل. کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا, یہ ہوا کہ مجھے یہاں پہ درد شروع ہو گیا. اچھا. یہاں It's the stress it builds up. یہاں. Yeah. اینڈ دین ون مارننگ آئی couldn't get out of bed, اور میں یوں لیٹی ہوئی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں اٹھوں گی تو میرا سر گر جائے گا. I can't express it any other way and I'm not exaggerating. It's like میری گردن نہیں ٹکے گی, میرا سر گر جائے گا. So I was like this, I couldn't turn and I couldn't, if I wanted to get up I thought my head would fall off. اللہ تعالیٰ کی
کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے کوشش تو کی. آئی کالڈ مائی سسٹر. لکیلی آئی واز ناٹ الون. آئی واز ناٹ ان کراچی. I was visiting my sister and I was with her. So I said مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. So باتھ روم یوں جا رہی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے. مجھے Your سمجھ نہیں آ رہی muscles تھی got کیا ہو رہا ہے. stiff. Your muscles got stiff from I this. don't know stiff تھا کیا تھا. I couldn't turn, like I couldn't say my namaz, I couldn't do this. لیکن وہ جو پین تو اپنی جگہ تھی, excruciating pain تھی, لیکن that feeling of my head falling off, I don't understand. So وہ 2 دن تو میں نے ذرا کوشش کی کہ ٹکور کر رہی ہوں, ہیٹنگ پیڈ رکھو, یہ رکھو, کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. بٹ میرے دل میں سے آپ نے کہا نا کہ وہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. آئی اونلی پریڈ کہ اللہ میاں مجھے بیمار نہیں کرنا. آئی ہیو نو ون ٹو ٹیک کیئر آف می ایکسیپٹ یو, سو ڈونٹ پٹ می تھرو دس. اینڈ جنرلی میں نے کہا مجھے نہ نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے. میں ایک جاہل عورت کی طرح بات کر رہی ہوں, لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہ نیورولوجسٹ کے پاس جاؤں گی, نہ سائکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گی, اور نہ ہی آرتھوپیڈک کے پاس جاؤں گی, کیونکہ وہ مجھے پہلے تھیراپی میں بٹھا دیں گے, مجھے کالر پہنا دیں گے. مجھے سب نہیں کرنا ہے. بٹ آئی واز ویری لکی اگین دیٹ مائی اون نیس, میری بہن کی بیٹی, میری بھانجی, واز لائک مائی اون چائلڈ. شی از trained in the Japanese techniques of pelvic correction, Kobido and Kagao, جو کہ پاکستان میں اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ سرٹیفکیشن. اور میں اس کے گھر میں تھی. And she walked into my room and she said, do you trust me? I said, right now I don't have a choice. But میں نے کہا تمہاری بھی ڈی این اے تو وہی ہے نا, تمہارا بھی کیڑا ہے کہ وہ جب تک پرفیکشن پہ نہیں آئے گی you will not apply it. So I know where you are and I know what your journey for the last 10 years of where you are today. So I said, yes, let's go for it. And 3 sessions and alhamdulillah. اس کے جو کلائنٹس ہیں جن کو میں پیشنٹس کہتی ہوں, وہ کہتی ہوں وہ پیشنٹس نہیں ہیں, وہ بیمار لوگ نہیں. میں کہتی ہوں وہ سب بیمار لوگ ہیں جن کو تم کریکٹ کر رہی ہو. وہ دعائیں دیتے ہیں جس سے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. aside from the technique, which is of course something that only she can do. اور اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی. اس کے ہاتھ میں شفا ہے. تو پھر آپ نے ریکگنائز کیا کہ میں اوور ورک کر رہی ہوں اور اپنی باڈی کو ایگزاسٹ کر رہی ہوں. پھر آپ نے تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا. رمضان ڈرامہ تو آپ پھر بھی کریے, لیکن آپ نے تھوڑا سا سلو ڈاؤن. لیکن وہ بیچ میں سال بھر میں نے خمار میں بھی پریشر بہت تھا, خئی کا بہت پریشر لیا, لیکن ان بٹوین جب مجھے موقع ملتا تھا تو آئی وڈ ٹیک مائی ٹائم آؤٹ. یو وڈ ریسٹ. گلگت میں تو آئی اپلائڈ دیٹ, کیونکہ آتے اور جاتے میں ایک دن ایکسٹرا اسلام آباد میں رہتی تھی جسٹ ٹو اسپینڈ ود مائی خالہ, جسٹ ٹو گیو ہر ٹائم. اینڈ وی بوتھ نیڈیڈ دیٹ. شی نیڈیڈ اٹ اینڈ آئی نیڈیڈ اٹ. اینڈ پھر گلگت میں بھی یہ تھا کہ جس دن اگر میرا کبھی, کیونکہ آپ ایک اسپیل کے لیے جاتے ہیں, روزانہ شوٹ نہیں ہوتی, تو اگر جیسے انہوں نے صبح 8 بجے کال ٹائم دے دیا, 1 بجے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ کا اگلا کال ٹائم شام کے 8 بجے, تو میں کہہ رہی ہوں اچھا پھر میں دوپہر بھر کیا کروں, چلو I'll go for a walk or I'll go sit by the river, I'll read. مطلب وہ میں نے ٹائم آؤٹ لیا اپنے لیے. You started watching out for yourself. You said you didn't sit for iddat after your husband's death? No. Acha, that was your personal choice? That was my personal choice. Okay. Because I firmly believe that Islam is a very practical religion, a very humane religion. دین فطرت آپ کی فطرت کے خلاف نہیں جاتا, نیچر کے خلاف نہیں جاتا, آپ کی خواہشات کے خلاف نہیں جاتا. آپ کو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو اپنی لمٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور میں جتنا دین کو سمجھی ہوں, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, میں اس کو ہمیشہ ہی سمجھتی ہوں کہ وہ باتیں صرف لاجک کو اپلائی نہیں کرتی, وہ آپ کے دل کو لگتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا, وہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا. عدت, اگر ایک عورت جس 1400 سال پہلے عورتیں گھر پہ رہتی تھیں, ان کی کفالت کی ذمہ داری گھر کے مردوں کو دی گئی تھی, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک عورت ہے جو اپنی خود کفیل ہے, کیا پاکستان کا لا ایک عورت کو 4 مہینے کی پیڈ لیو دے گا؟ نو, نہیں دے گا نا. تو ایک عورت نے اپنے بلز بھی پے کرنے, اس نے اپنے خرچے اٹھانے ہیں, اس نے اپنی زندگی کو چلانا ہے, اس نے کام کرنا ہے. اگر اس کے بچے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, ان کو اسکول بھی لانا اور لے جانا ہے. وہ اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتی.
تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے کام کے لیے نکلے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے گھر آ جائے. اولین پروٹیکشن کس بات کی تھی؟ کہ اس کے کیریکٹر پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کہیں وہ پریگننٹ نہ ہو. تو اب تو آپ کو 1 ہفتے کے اندر بلڈ ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اب تو آپ کو 3 مہینے کیا 3 ہفتے انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو یو ہیو ٹو بی سینسیبل. اب یا تو میں 4 مہینے گھر بیٹھ جاتی, جو ایک آن گوئنگ پروجیکٹ تھا, میرے پروڈیوسر کا نقصان بھی ہوتا, سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں. وہ کیا کرتے, مجھے ان کا بھی احساس کرنا ہے نا. وی ورک ٹوگیدر. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگا کہ میں جو سیریا اور ٹرکی چلی گئی زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے, کیا وہ ضروری نہیں تھا؟ کیا وہ عبادت نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھی رہتی؟ وہاں پہ سب عربس تھے, سب کو پتا تھا I've lost my husband, سب کو پتا تھا کتنا عرصہ ہوا ہے. کسی ایک نے مجھ سے سوال نہیں کیا. یہاں ٹرولنگ ہوئی, گالیاں پڑی, اچھا, فتوے لگائے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کیا غم ہوگا, ان جیسیوں کو کہاں دکھ ہوتا ہے میاں کے بننے کا. That's very cruel. It's cruel. But I'm a hard nut. کیونکہ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا, میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. Do you think now you are amongst the actresses who play a lot of maternal roles? I think جو younger lot ہے وہ شاید بولی, ہاں یہ بچپن سے, ہاں یہ I'll come to that. But tell me کہ آپ کے ساتھ کیا ٹرولنگ وغیرہ کم ہوتی ہے compared to younger actresses, because آپ ایک respected mother role play کرتی ہیں ڈراموں میں. نہیں, میں آپ کو بتا دوں ایسے کوئی بچت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اچھا, ہمارے ہاں لوگوں کا, میں مردوں کا نہیں کہہ رہی, ہمارے یہاں سیلف رائٹیس لوگوں کا دین شروع ہوتا ہے عورت سے اور اس کے لباس سے, اور وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو ایجزم از اے ٹرولنگ پوائنٹ. بڈھی گھوڑی لال لگام, بڑھیا کو دیکھو قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں. اچھا, یہ مجھے تب بھی کہتے تھے جب میں 38 سال کی تھی, کیونکہ میں کسی کی ماں بن کے ڈرامے میں آئی تھی. سو ایٹ دی ایج آف 38 آئی واز بڑھیا, بڈھی گھوڑی لال لگام, آل آف دوز. تو جنہوں نے ٹرول کرنا ہوتا ہے نا, ان کا اپنا کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو میں اس بات کو سیریسلی لیتی نہیں ہوں. ہاں, اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے, جیسے عدت والی بات ہوئی, وہاں میں نے لوگوں کو جواب دیا, میں نے تحمل ہی سے دیا. میں نے کہا یہ مجھ پہ بھی فرض ہے کہ اگر مجھے کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی ہے, اور اگر ایک پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے جہاں پر میں وہ بات کنوے کر سکتی ہوں, تو یہ میرے پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ میں وہ کنوے کر دوں. لیکن اگر آپ تہذیب کے دائرے سے اس قدر باہر نکل جائیں گے تو میں آپ کو بلاک کر دوں گی. مجھے ضرورت ہی نہیں آپ سے بات کرنے کی. ٹھیک, صحیح. لیکن I don't agree with a lot of things that are being done. I don't agree with, honestly, the way some of our younger generation is dressing. I don't agree with it. Because you feel کہ I feel it is against the norms of what Allah has prescribed. It is defying those norms. A lot of things today are defying those norms. اچھا, آپ پوسٹ لگا دیتی ہیں بڑے دبنگ طریقے سے. یو لائک اوکے لیٹ می جسٹ پٹ مائی فون کیمرا ہیئر اینڈ ٹیل پیپل واٹ آئی تھنک. کبھی آپ ہچکچاتی ہیں کہ پولیٹیکل ویوز ایٹ لیسٹ نہ دوں, یا کوئی بہت ہی ایسے جیسے خلیل صاحب, آپ کا آگے بھی ان کے ساتھ کام ہوتا رہے گا, تو ان کے بارے میں ایٹ لیسٹ بات نہ کروں, آگے بھی تو کام ہوگا شاید. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی پہ ذاتی کامنٹ نہ کروں. اچھا, تو پھر آپ بول دیتی ہیں انسٹاگرام پہ یو ول پٹ یور ویو فارورڈ. آئی فیل پولیٹیکل ویوز بھی میرے سامنے آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہی والی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آواز دی ہے تو میں اس کو کم سے کم صحیح طرح استعمال کر لوں. کیا میری قوم کی طرف میرا کوئی فرض نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو جائے, سیکیورٹی رسک؟ تو وہ تو مرنا ہی ہے ایک دن. اچھا, آئی ایم ناٹ ریئلی pushed about living too long. I'd rather go there and be with my loved ones. اچھا, موت سے نہیں ڈر لگتا, ہاں آخرت سے ڈر لگتا ہے. سو کم سے کم یہاں وہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو منہ دکھا سکوں کہ چلے میں نے اپنا حصہ ڈال دیا. میں فلسطین کے لیے بھی بولتی ہوں, شیڈو بین ہوئی ہوں, پھر واپس آ جاتی ہوں, پھر شروع ہو جاتی ہوں. جو میں لائیو ٹرانسمیشنز کرتی ہوں فار فنڈ ریزنگ ود SKT, وہ میں اسی لیے کرتی ہوں. میری رمضان کی 27ویں جاتی ہے ہر سال. اچھا, ہر سال جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں 27ویں رمضان کو بیٹھ کے عبادت کروں, مجھے وہ لائیو ٹیلیتھون کرنی ہوتی ہے بیکاز وہ UK USA کی ٹائمنگ کے حساب سے ہوتی ہے. اوکے, لیکن وہ میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میری نماز پڑھنے سے شاید ان لوگوں کو اتنا فائدہ نہ ہو
جو آج کی رات جو فنڈز اکٹھے ہوں گے اس کا جو فائدہ، اور میں اپنی آنکھوں سے تو دیکھ کر بھی آ گئی ہوں، ہاں جو the way the ہوگا funds come وہ in, بہت yeah. بڑی عبادت ہوگی. سو یہ نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی ون. But you will put your point across اگر آپ کو کوئی چیز لگے گی کہ میں اس پہ بات کروں. کبھی کبھی میں ایموشنل ہو کے لگا دیتی ہوں، ہاں وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ رک ابھی جانا چاہیے. کبھی کبھی غصے میں ہوتی ہیں، کبھی بہت اپسیٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ جو کہتی ہیں وہ آپ ہمیشہ ریزننگ کے ساتھ کہتی ہیں. میں ہمیشہ نوٹ لیکن کرتی میری ہوں بہن نے مجھے ایک دن فون کر کے کہا تھا ہاں. بیچ رات میں کہ خدا کا واسطہ سو جاؤ. وائی ڈڈ یو پٹ دس ویڈیو ناؤ؟ پر ایسا آئی کوڈنٹ سلیپ. مجھے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ امیجز چل رہے تھے، مجھ سے نہیں سویا جا رہا. سو شی سیڈ کہ یو نو، کہتے ہیں نا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، میں مجھے کہتی ٹھنڈا کر کے کھاؤ. صبح اٹھ کر سوچ سمجھ کر اپنی ویوز جو ہیں سامنے لے آنا، پھر بولنا. لیکن میں سوچتی جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا پھر میرا میسج بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سو آئی نیڈ ٹو ہیو اٹ گرما گرم. اچھا اب میں کام کی بھی بات کرتے ہیں. یو ہیو ورکڈ وتھ سچ اے ورائٹی آف ایکٹرز رائٹ. یہ بتائیں آپ ہمیشہ جب آپ ینگ تھی تب سے ابھی بھی آپ یو آر ایور گرین، یو آر ایور گرین. آپ ماں کیوں بنی؟ ہمیشہ آپ کو میٹرنل رولز ملے اینڈ یو آئی ڈونٹ تھنک یو ہیڈ اے پرابلم ود اٹ کیونکہ آپ کرتی رہی ہیں. پتہ ہے میرے لیے کیونکہ میں ایکٹر نہیں تھی نا، ہاں میں ایک اینکر تھی، ایک ہوسٹ تھی، پروڈیوسر تھی، تو میرا فوکس ایکٹنگ پہ تھا ہی نہیں. اوکے. مجھے پہلی بار جب ایکٹنگ کروائی گئی تو وہ مطلب یہی تھا کہ کر لو، اینڈ آئی واز لائک آئی ایم ناٹ این ایکٹر. اوکے. نہیں یو ول فٹ دس کیریکٹر تو کر لو. واٹ واز دا کیریکٹر؟ اٹ واز اے ڈرامہ کال جھمکا جان، جس میں تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے مجھے ضروری ایکٹنگ کروانی ہے نا تو کچھ ایسا کیریکٹر کروائیں جو انسگنیفیکنٹ نہ ہو. اوکے. چاہے تھوڑا ہو، چھوٹا سا کروں گی تاکہ اگر بیک لیش آیا کہ میری، کیونکہ میری آڈینس بہت ریئل تھی نا، دے کنیکٹڈ ود ویری آن ریالٹی. تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ بھی ایکٹر ہیں، یہ تو یہاں شو میں بیٹھ کے بھی ایکٹنگ ہی کر رہی ہوتی ہیں، یہ نہ ہو جائے. تو میں نے بڑی محنت کی ہے اپنے کریئر پہ، تو آپ مجھے چھوٹا سا رول دیں لیکن امپورٹنٹ رول دیں. سو وہ ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا. تو پھر ہمیں لگا کہ چلو ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. پھر جب when I left Jio as جو میں فل ٹائم اپنا شو کرتی تھی، اس کے بعد I fell headlong into acting and I got such lovely beautiful projects to do کہ پھر دل نہیں چاہتا اب چھوڑنے کا. لیکن ماں بننے والی جو بات تھی وہ یہ تھی، مجھے ہمیشہ کیریکٹر فیسنیٹ کرتے ہیں. یو ڈنٹ کیئر کہ جی کس عمر کی عورت کس ہیرو کی ماں بن رہی ہے. آپ اپنی عمر کے ہیروز کی بھی ماں بنی ہوں گی، ضرور بنی ہے. اچھا اوکے، یہ میں نے گیس کیا. اور پھر انہوں نے مجھے سڈنلی جو مجھے ساری زندگی ہنا کہتے آئے تھے، انہوں نے مجھے آپا کہنا شروع کر دیا. کون ہیرو ہے؟ نیدو نام. آپ کی مرضی. وہ خیر ان کو پتہ ہی ہے. نہ ہمایوں کی ماں بنی تھی تو ہمایوں نے بھی ایک دن کہہ دیا، and I just looked at him and I smiled and then he said نہیں وہ میرے منہ سے نکل گیا. and عائشہ was inside. عائشہ سے شناختی کارڈ نکالو، اب بھی نکالو، ہنا کا تو میرے پاس ہے والیٹ میں ہنا کی. سو نہیں نکالا اس نے. تو چلے میری عمر کے آپ نہ ہوں، چلے آپ مجھ سے 3 سال چھوٹے بھی ہوں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا ایجزم. میں نے کبھی کسی کو آپا باجی بھابھی نہیں کہا کیونکہ آئی فیل کہ آپ کولیگس ہیں. اگر میں اپنی امی کے آفس میں کام کر رہی ہوں گی تو میں آفس میں اگر امی تو نہیں کہوں گی. اچھا اوکے. ایٹ ورک شی ول بی یور باس. یس یس. اینڈ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے شروع میں، جن کو میں ان کی بہت تعریف کرتی ہوں، ستیش آنند صاحب، ونڈرفل پرسن ٹو ورک ود. آئی یوز ٹو ڈو اے شو فار ایوری ڈے. اور کیونکہ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں میں ان کو بھیا کہتی ہوں. اچھا. لیکن آفس میں وہ ستیش صاحب تھے. اچھا. آفس میں وہ مجھے کبھی کبھی آلو بھی کہہ دیتے ہیں. غزنفر صاحب بھی مجھے آلو کہا کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو میری شکل آلو والی ہے کیا ہے، نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے کبھی آفس میں ہنا بھی نہیں کہا. اچھا. وہ مجھے مس ہنا کہہ کر بلاتے تھے یا مسز بایات کو بھیجیے. اچھا تو آپ بھابھی باجی بھائی I don't believe اس میں in نہیں it. جاتے کیوں؟ کیونکہ آپ پروفیشنل. آپ سیٹ سے باہر نکلیں، اپنے گھر میں آپ جو بھی بولیں. میری سگی بھانجی نے میرے ساتھ کام کیا. شی واز ان تلخیہ ان فیکٹ، دیٹ واز ہر ڈیبیو. اور اس نے مجھے کبھی سیٹ پہ خالہ نہیں کہا. اچھا. اٹ واز ہنا جی. وہ جیو میں ایک ویسے میرا لگ گیا تھا کہ بڑی عمر کے بھی ہنا جی کہتے تھے، چھوٹی عمر کے بھی ہنا جی کہتے تھے. دیٹ واز اے ریسپیکٹ ایلیمنٹ آئی تھنک. تو دیٹ اسٹک ود می. سو اٹس لائک ہنا جی ہنا جی ہنا جی اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ. نا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ اتنی خوبصورت ہیں تو کبھی کبھی وہ خوبصورتی آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی رہی ہے کہ مے بی یو اونلی پلے دا رچ مام
No? مجھے نہیں لگتا میں خوبصورت ہوں, آپ بہت خوبصورت ہیں. اور مجھے تو اب تو میری تو اپنی بہنیں کیڑے نکال رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری لائنز نظر آ رئی ہیں, بہنیں ایسی تمہاری ہوتی یہ ہیں. سیک کر رہا ہے, تمہارا بہنیں وہ ہو رہا ایسی ہے. ہوتی ہیں. میں کیمرہ کانشیس نہیں ہوں زیادہ. You're not. ٹھیک ہے, Okay. I have stitches on my face by the way. I Okay, have I can't tell. 28 stitches on my face. I can't tell. Kudos to the surgeon. I was all of 9 plus. Oh. So I've lived with scars all my life. I'm a battle warrior. So مجھے وہ نہیں لگتا. I think آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا کام بولتا ہے, اور مجھے بڑے ڈی گلیمرائز کیریکٹرز بھی ملے ہیں. ہاں ملے, بالکل. اور ابھی جنت سے آگے میں مجھے حسیب نے کچھ نہیں کرنے دیا, مجھے حسیب نے بال نہیں بنانے دیے. اچھا. کہ یہ وہ عورت ہے جو مس میچ کپڑے پہنتی ہے, بھائی غریب سی عورت ہے, اس کے پاس نہیں ہے اتنے کپڑے, تو ہے نا وہ میک اپ کیسے کر سکتی ہے. حسیب تھوڑا سا لگا دیا. آپ میک اپ کے بغیر بھی بتائے جان میں مجھے میری نے مسکارا نہیں لگانے دیا. بٹ یو تھنک یور لکس گیو یو کانفیڈینس بیک ان دا ڈے جب شروع کیا تھا کام؟ نو, بیکاز آئی تھنک آئی کم فرام اے فیملی الحمد للہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. ایوری بڈی از بیوٹیفل. سو اٹس اے نارم. اوکے, تو اگر لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ تم بہت پیاری ہو لیکن تمہارا ناٹ اے پیچ آن یور مدر, میں کہتی ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئی ایگری. اچھا یہ ہے, So وہ the competition is tough. We never, and Ammi was very, very conscious of not allowing us to feel کہ we are very good looking or very beautiful. وہ بھی کیڑے نکالتی تھی, تمہاری ناک ایسی, ماتھا دیکھو یہاں سے یہاں تک ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. She used to downplay it. تو I think ہم کبھی conscious ہوئے نہیں. اور مجھے ڈی گلیمرائز رولز ملے ہیں, ملے, بالکل جو میں ملے. نے کیے ہیں, مجھے کبھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میں ان میں بھی گلیمرس لگ رہی ہوتی ہیں. دس از یور بات سنیں ملیحہ, بی فیئر, تھوڑا سا کریڈٹ دے دیں کہ وہ 5 جب آتی ہوئی برقع اوڑے ہوئے گالیاں بکتی ہوئی عورت کہیں سے حسین نہیں تھی. کبھی 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 نہیں, ناٹ حسین ہوتی تھی بٹ گلیمرس نہیں ہوتی تھی. بٹ موسٹلی ایون ان یور ڈی گلیمرائز رولز یو آر لوکنگ ویری well put together. Maybe that's just your natural way of. I think it's the characters also. Because even جیسے بھی تیرے میرے سپنے میں وہ بہت سمپل سی ہے, کوئی اتنا میک اپ بھی نہیں ہوتا, جتنا کیا ہے اس سے کم ہی ہوتا ہے. لیکن وہ اپیلنگ ہے نا, اپیلنگ سا لیکن یہ کہ وہ کیریکٹر ہے. اپنا سویٹر پہنی ہوئی ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, موکسنس سویٹ پہنی سی ہوئی ہے, عورت ہے نا, تو وہ اپیل ہی کرتی ہے. لیکن she comes from a certain background, تو وہ unkept تو نہیں ہوگی. Her hair will be tied up. Yes. And of course خمار میں تو آپ گلیمرس تھی, اور خدا اور محبت 3 میں تو مجھے یاد ہیں آپ کی شعلیں ابھی تک, in the jewelry and میری شعلیں, your own shawls. Yes, I know that also. اچھا, one intrusive question before we wrap up. Do you miss the fact that you don't have children? شاید آپ کی لائف ڈفرینٹ ہوتی, شاید آپ کی اپنے ہسبینڈ کی بیماری کا ٹائم کوپ کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا. The most beautiful thing that came out of our marriage was the fact that we were there for each other. ہم نے کبھی blame game نہیں کیا. We wanted to have children. We both loved children. We love children. To the extent that dono side of the family, we were the favorite chacha and chachi and mamu and mumani and khala and puppo and khalu and puppa. We were the favorites. But کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. We are educated people. I'm not going to deny it. ہم نے اپنی طرف سے کوشش بھی کی, ٹریٹمنٹس کے لیے بھی کوشش کی. I never conceived of treatment. But I conceived multiple times naturally, which did carry through. Okay. So at one point ہم نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب ترین انسان کو بھی بیٹا دے کر لے لیا تھا نا. سو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نہیں دینا چاہ رہا, تو کوئی وجہ ہوگی نا, وہ بہتر جانتا ہے. I only prayed for one thing, کہ if I have children, I want normal, healthy children. And every time something went wrong, I felt it was not a healthy fetus. So we always felt کہ ہم دونوں ہیں نا, we're enough for each other. I sometimes think I always thought we'll grow old together. اب وہ تو نہیں ہوگا. اگر آج بچے ہوتے تو شاید مجھے تھوڑا سا سہارا ہوتا, لونلینس کم ہوتی. بٹ آن دا فلپ سائڈ اگر آج بچے ہوتے تو ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی. سو مجھے اور پریشرز ہوتے, ان کی اب تک کالج گوئنگ ہوتے تو مجھے وہ پریشر ہوتا. سو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھ پہ کرم کیا کہ وہ پریشر مجھ پہ نہیں ڈالا. اینڈ میرے بہت سارے بچے ہیں,
جو میرے آن اسکرین ہیں آف اسکرین ہیں میری فیملی میں ہیں. دے آر ویری کیئرنگ ویری لونگ. کچھ میرے ایسے بچے ہیں عثمان خالد بٹ اور مدیحہ امام کی طرح جو کلیم کرتے ہیں کہ وکیپیڈیا پہ جو فالس انفارمیشن ہے دیٹ آئی ہیو اے سن اینڈ اے ڈاٹر, وہ بھی سیز کہ وہ بیٹا میں ہوں, مدیحہ کہتی ہوں بیٹی میں ہوں. سو وی آئی تھنک اٹس اگین اے میٹر آف بلیف. آئی فیل دیٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہی کرتا ہے. شاید اس وقت آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, آگے جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا, شاید کسی زیادہ بڑی مشکل سے بچا لیا. That's such a beautiful way of looking at things and at life and at personal life, at professional gains, at everything. And آپ کو تو میں کب سے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں اور دیکھتی رہوں گی. It's so wonderful to have gotten to know you. Really. Thank you, Maliha. It has been wonderful talking to you because I felt like, I don't know, we were just visiting each other. ہاں ہم بس باتیں Sans کر chai and coffee because Ramzan hai. But thank you for No, it's you're very giving me that inspirational. space. Your strength, your positivity, your enthusiasm for all that you do. چاہے وہ بری ساس ہو, اچھی عورت ہو, glamorous ہو, non glamorous ہو. So off screen and on screen, keep doing what you're doing. Keep being who you are. Thank you.